ہمارے ساتھ موجود ہیں برانڈڈ کسائی عنایہ ٹوکے والی۔ شروع سے مطلب سنا ہوا تھا کہ عورتیں ذبح نہیں کر سکتی، تو میں نے پھر اس پہ سرچ کرنا سٹارٹ کرتی کیونکہ میرا شوق تھا کہ ذبح کرنا، تو لوگوں کو دیکھتی تھی، اپنے ابو کو اپنے بھائی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتی تھی، تو میرا دل کرنا میں بھی اس کو پکڑ کے نا چھری چلاؤں بکرے کے اوپر، بڑے بڑے جانور کے اوپر، ورنہ میں اپنے گھر پر ذبح کر رہی تھی۔ تو ایسے گھروں میں چھتیں ہوتی ہیں نا، چھت پر ایک عورت مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس نے تو کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک بار میں مرغی لینے گئی نا، تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ذبح کر رہے ہوتے، وہ تکبیر نہیں پڑی۔ تو اس چیز کو مجھے بڑا ہوا کہ ہم لوگ پتہ نہیں حرام گوشت کھا رہے ہیں، تو اس سے اچھا تھا ہم خود لا کے نا اس کو ذبح کر لیں۔ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے نا، یہ بکرا وغیرہ، یہ میں خود ہی اکیلی کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو گائے کے ذبح کرنے کا کتنا چارج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عید کا سیزن ہے اور عید کے سیزن میں ہم ایک ایسی سیلیبریٹی کے پاس آئے ہیں کہ عید پر لوگ بہت زیادہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا اپنا چینل بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عنایہ ٹوکے والی۔ تو عنایہ ٹوکے والی کس طرح یہ بنی؟ اپنا عنایہ رسپیکٹ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں۔ ہم بچپن پڑھتے تھے قصائی کا مؤنث قصائن، تو یہ جناب قصائی ہے اور خاتون ہوتے ہوئے خود جانور ذبح کرتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے صرف بکرے نہیں، گائے بھی ذبح کر لیتی ہیں اور پھر اس کو تقسیم بھی کرتی ہیں۔ تو ان سے ہم ان کی کہانی پوچھیں گے کس طرح سے انہوں نے کام شروع کیا، اور یہ انوکھا کام زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے مرد ہی کرتے ہیں، بلکہ سنا ہی نہیں کبھی کسی خاتون کے بارے میں۔ تو کس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا، پھر لوگ ان کے انٹرویوز کرنے آتے ہیں، بہت وائرل ہو چکی، تو ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عنایہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ عنایہ ٹوکے والی، یہ نام کیسے آپ کا ڈل گیا؟ یہ اصل میں لوگوں نے ڈالا ہے، میں ٹوکے چلاتی تھی نا، اصل میں پتہ ہے وہ گوشت وغیرہ جب کرتے ہیں تو ٹوکے ٹھاٹھا، وہ پھر ٹوکے میرے ہاتھ میں ٹوکا دیکھ کے لوگوں نے میرا نام ہی عنایہ ٹوکے والی۔ اچھا، ایک پہلے نا مولوی مشہور ہوا تھا، مولوی ٹوکے والا، وہ ٹوکا پکڑ کے کرتا تھا۔ اب عنایہ ٹوکے والی مشہور ہوئی ہے۔ زبردست۔ تو یہ کب سے آپ نے یہ جانور ذبح کرنے شروع کیے، اور پھر مشہور کیسے ہو گئیں؟ کس طرح لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا شروع کیا کہ جی ہمارے جانور بھی ذبح کر دیں؟ یہ سب کس طرح سے ہوا؟ شروع سے مطلب سنا ہوا تھا کہ عورتیں ذبح نہیں کر سکتی، تو میں نے پھر اس پہ سرچ کرنا سٹارٹ کرتی کیونکہ میرا شوق تھا کہ ذبح کرنا، تو لوگوں کو دیکھتی تھی، اپنے ابو کو اپنے بھائی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتی تھی، تو میرا دل کرنا میں بھی اس کو پکڑ کے نا چھری چلاؤں بکرے کے اوپر، بڑے بڑے جانور کے اوپر۔ تو بس ایسے دل کرتا تھا۔ جب میں نے سرچ کیا، میں نے پھر سوچا کہ یہ کون سا جماعت کرانی ہوتی ہے کہ مطلب پیچھے لوگ ہوں گے، تو یہ چیزیں میرے ذہن میں کھٹکی کہ کیوں اس کا منع کرنا تھا، مطلب اللہ نے یا اس میں اسلام میں کیوں منع کیا۔ تو میں نے اس پہ سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جب میں نے بکس میں گوگل پہ بڑے بڑے علماء کو سرچ کیا، انہوں نے کہا جب کر سکتی ہے عورت ذبح کر سکتی ہے، اور حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے میں یہاں پر حدیث بھی سنا دیتی ہوں۔ صحیح کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک عورت نا بکری کو ذبح کر رہی تھی۔ پہلے دور میں نا یہ چھڑیاں نا وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ان کو باریک کر کے ذبح کرتے تھے، وہ پتھر کے ساتھ نا اس کو ذبح کر رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلی بار دیکھا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا پوچھا کہ ایسے میں نے عورت کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس گوشت کو کھاؤ۔ اب جب ہمارے نبی نے کہہ دیا اس گوشت کو کھاؤ، تو ہم لوگ یا یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ عورتیں اپنی چار دیواری میں رہ کر ذبح کریں، ٹھیک ہے، اپنا جو قربانی ہے اس کو چار دیواری میں رہ کر، میں یہ نہیں کہتی گلیوں میں سڑکوں پہ نکلیں اور وہاں پہ جا کے ذبح کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں اس اویئرنیس پھیلا رہی ہوں کہ یہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو فتوے اتنے بڑے کمنٹس میں آگے دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسلام کو تھوڑا سا پڑھ لیں، 4 منٹ اپنے دین کو بھی دے دیں، نہ کہ اپنے پاس اتنے لمبے فتوے دیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، کہاں سے نہیں پڑھ کے آتے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ اب وہاں پہ کوئی ہمیں ثابت بھی نہیں کر کے دکھاتے، بس ویسے ہی کہتے ہیں بھائی نہیں کر سکتی، بھائی نہیں کر سکتی۔ اب جب میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہی ہوں، اس کو انکار کرنا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے نا، جب میں نے کہہ دیا صحیح کی بخاری کی حدیث ہے، تو اب آپ اس کو سرچ کر لیں، اتنا بڑا چیپٹر ہے، اب اس کو جا کے پڑھ لو۔ مجھے یہاں مطلب ہمارے یہاں پہ نیچے بھی کمنٹ آئیں گے، اس وجہ سے میں نے کہ اس بات کو پہلے ہی کلیئر کر دیا۔ نہیں، میں بھی عالم دین سے میں نے بھی پوچھا، جب مجھے آپ کا پتہ چلا تو یہاں آنے سے پہلے میں نے پتہ کر کے پھر آیا، کیونکہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بار میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بار نا میں اپنے گھر پر ذبح کر رہی تھی، تو ایسے گھروں میں چھتیں ہوتی ہیں نا، چھت پر ایک عورت مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس نے تو کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کیا کر رہی ہو تم، ذبح کر رہی ہو، یہ تو عورتیں کر ہی نہیں سکتی۔ اب میں نے اس سے بحث کرنا ویسے مناسب نہیں سمجھا، پھر بھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہتی عنایہ میں راتی تیرے نہ ملیں گی، میں ذرا مولوی کو پوچھ کے آؤں۔ اچھا، وہ چلی گئی مولوی سے پوچھنے، وہ اس نے بڑا مطلب مائنڈ کیا اس بات کو، یہ کیوں ذبح کر رہی ہے، اپنے صحن میں سڑے عام ذبح کر رہی ہے، کر بھی میں مرغا ذبح کر رہی تھی۔
اب آئی ہے پوچھ پاچھ کے آئی ہے, رات ہوئی ہے, تو اس نے آ کے مجھے آ کے پوچھا, اس نے کہا نا آپ صحیح کہہ رہی تھی, مجھے بھی اس کا نالج ہو گیا. میں نے کہا